السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سے متعلق 3-4 مسئلے ہیں، خاص طور پر شادی شدہ لوگوں کے، جو پوچھے جاتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ان مسئلوں کو بھی آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کیا جائے۔ ایک سوال کل ہی ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ مفتی صاحب ناپاکی میں سحری کرنا کیسا ہے؟ مان لیجیے آپ ناپاک ہو گئے اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو سحری کا ٹائم بہت شارٹ تھا، اگر آپ نہانے جاؤ گے تو سحری نکل جائے گی۔ تو ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا یا ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھ لینا، کیا اس سے روزہ ہو جاتا ہے؟ تو اس مسئلے کو اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ ناپاکی کی حالت میں سحری کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کے روزے کی نیت ہو جائے گی اور آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ یا اسی طرح سے آپ کی آنکھ کھلی تو سحری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا اور آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں، تو آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں روزے کی نیت سے روزہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ مان لیجئے آپ رات کو ناپاک ہوئے تو بہتر یہ ہے کہ آپ غسل کر کے ہی سوئیں، پاکی کی حالت میں ہی سوئیں۔ لیکن ہو جاتا ہے ایسا، مان لیجئے احتلام ہو گیا یا ناپاکی کی حالت میں آپ کو نیند آ گئی اور صبح جب آنکھ کھلی تو صاحب ٹائم بہت شارٹ ہے، تو آپ سحری ناپاکی کی حالت میں کر سکتے ہو، اس کے بعد غسل وغیرہ کر کے نماز پڑھنے جا سکتے ہیں۔ یا مان لیجیے آپ کی آنکھ صبح کھلی 8-9 بجے کے ٹائم اور ناپاکی کی حالت میں آپ سو گئے تھے، ہے نا، یا صبح آپ اٹھے تو ناپاک تھے۔ کل ملا کے یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں بھی روزہ ہو جاتا ہے، سحری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ ہے، اور یہ بھی کئی لوگوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب رمضان کے مہینے میں میاں بیوی کا ایک دوسرے سے ملنا کیا ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ دن میں، یعنی جب روزہ رہتا ہے ہمارا، سحری کا ٹائم ختم ہونے سے لے کر افطار کا ٹائم شروع ہونے تک، یہ روزے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو روزے کے ٹائم میں، روزے کی حالت میں، ہے نا، روزے کا جو ٹائم ہے یعنی دن میں میاں بیوی کا ملنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ باقی جیسے ہی افطار کا ٹائم شروع ہوا تو افطار کا ٹائم شروع ہونے سے لے کر سحری کا ٹائم ختم ہونے تک میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ رمضان میں میاں بیوی کا ملنا حرام جو ہے وہ دن میں ہے، یعنی روزہ ہمارا جب سے لے کر جب تک رہتا ہے، صبح سے لے کے افطار کے ٹائم تک ہمارا روزہ رہتا ہے، تو اس ٹائم میں میاں بیوی کا ملنا ناجائز اور حرام ہے۔ باقی رمضان کی راتوں میں میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتے ہیں اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ جو ہے جان کر بھی نہیں ملتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے بھائی، جائز ہے، اور جو چیز جائز ہے شریعت کی نظر میں آپ اس کو کر سکتے ہیں، تو میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال اور بڑا انٹرسٹنگ پوچھا ہے کسی نے کہ روزے میں کس کرنا، بیوی سے لپٹنا چپٹنا کیسا ہے؟ تو دیکھو، کس کرنا یہ جائز تو ہے، لیکن پھر بھی بہرحال مکروہ ہے، اور مکروہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جب آدمی کس کرے گا، میاں بیوی ایک دوسرے سے لپٹیں گے چپٹیں گے روزے کی حالت میں، تو ہو سکتا ہے کہ خواہشات بڑھیں اور پھر آدمی میاں بیوی روزے کی حالت میں ملاقات کر بیٹھے اور پھر روزہ تو ٹوٹ جائے گا، روزہ تو ٹوٹے گا، کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ اسی لیے روزے کی حالت میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے میاں بیوی کی ملاقات کا اندیشہ ہو، اسی لیے روزے کی حالت میں لپٹنے چپٹنے سے بچنا چاہیے۔ باقی نارمل پیار محبت کے طور پر گلے لگانا، حق کرنا، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، اور کس کرنا بھی جائز ہے بہرحال، لیکن نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، کیونکہ یہ چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کو آخر تک لے کے جائے گی۔ اور کس کرتے ہوئے مان لیجیے اگر تھوک اندر چلا جاتا ہے میاں بیوی میں سے کسی کا بھی، ہے نا، تو آپ کا روزہ بھی بریک ہو جائے گا۔ اسی لیے ان چیزوں سے بہرحال بچنا چاہیے۔ افطار کے بعد سے لے کر سحری کا ٹائم ختم ہونے تک آپ کے پاس پورا ٹائم ہے، میاں بیوی آپ ایک دوسرے سے پیار محبت کے معاملات کر سکتے ہیں۔ سحری کے بعد شوہر بیوی کا ساتھ سونا، تو بھائی یہ بالکل جائز ہے نا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سحری کرنے کے بعد شوہر بیوی ایک دوسرے کے ساتھ سو سکتے ہیں، ایک ہی بیڈ پر ایک ہی بستر میں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو مسائل ہیں وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ یہ 4-6 مسئلے ہیں جو ہمارے خاص طور پر جن لوگوں کی نئی شادی ہوتی ہے وہ ضرور پوچھتے ہیں، تو ایک فری ایڈوائس بھی میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جن لوگوں کی نئی شادیاں ہوئی ہیں، کہ بھئی دیکھو، روزے کی حالت میں کوئی بھی پیار محبت کا کام ایسا مت کرو
جو فزیکلی ہو، ہے نا. کیونکہ جب آپ مان لو گلے لگاؤ گے، حق کرو گے، تھوڑا بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے کلوز ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز پھر آگے تک جائے اور پھر آپ ملاقات کر بیٹھو، غسل واجب ہو جائے تو روزہ تو بریک ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا. اور روزہ اگر جان بوجھ کے توڑا جائے تو پھر کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے. اور روزے کا کفارہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں اب 60 روزے آپ کو رکھنا پڑیں گے، وہ بھی کنٹینیوسلی، بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اسی لیے بھائی ذرا احتیاط رکھنا چاہیے. تو مجھے امید ہے یہ سارے مسئلے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.